اچھا قبلہ، میرا ایک سوال ہے جو اسی سوال سے مربوط ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ حرم کو بند کر دیا گیا ہے، کعبۃ اللہ بند کر دیا گیا ہے، نماز با جماعت پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ تو کیا جس کی زیارتوں کی اتنی فضیلت ہے اور کعبۃ اللہ یعنی عمرہ کی اور حج کی اتنی فضیلت ہمارے سامنے ہے کہ جس کا یقیناً تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، تو کیا یہ خدا کے توکل کے منافی نہیں ہے اور اہل بیت کے توسل سے منافی نہیں ہے یہ کہ جو حرم بھی بند کر دیا گیا ہے جہاں سے ہمیں شفا ملتی ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جس کے پاس اب کوئی علاج کا کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے، اب صرف اہل بیت کی طرف ہی آئے گا، یقیناً وہ ان سے توسل کرے گا، ان سے شفا طلب کرے گا۔ تو اب یہاں پر وہ شخص کیا کرے؟ حرم بند کر دیے گئے ہیں، اب وہ توسل کیسے وہ اختیار کرے اہل بیت کا؟ وہ کیسے خداوند عالم سے وہ مدد طلب کرے جبکہ یہ دروازے اس کے لیے بند کر دیے گئے ہیں؟ مسجد بند کر دیے گئی ہے، حرم بند کر دیے گئے ہیں، کعبۃ اللہ پہ پابندی لگا دی گئی ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ بہت اچھا سوال ہے اور بہت سارے مومنین کے اذہان میں یہ سوال اٹھ رہا ہے اور پوچھنا ان کا حق ہے، لیکن جہاں پر فقہا فتویٰ دے دیں وہاں اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایک مومن پوچھ سکتا ہے یہ چیز کہ کیا اس طرح کی پابندی لگانا کہ حرم میں بھی نہ جاؤ، باجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں بھی نہ جاؤ، کیا یہ چیز ہمارے توکل بر خدا اور ائمہ سے توسل کے منافی تو نہیں ہے؟ پھر اگر توسل کریں تو ہم کس طرح سے کریں؟ پوچھ بالکل سکتا ہے، لیکن جب فقہا نے یہ کہہ دیا ہے کہ جس جگہ بھی صورتحال یہ بن چکی ہے کہ ماہرین صحت یعنی شعبہ صحت سے تعلق رکھنے والے ماہرین جہاں ہر قسم کے اجتماعات سے منع کر رہے ہیں، حتیٰ مذہبی اجتماعات سے بھی منع کر رہے ہیں، تو فقہا نے جب کہہ دیا ہے کہ ان جگہ پر ہر اجتماع کرنا غلط ہے، ناجائز ہے، حتیٰ کہ مذہبی اجتماع کرنا بھی اس جگہ پر جائز نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم نجف میں دیکھ رہے ہیں کہ حرم مولا امیر المومنین علیہ السلام، کربلا مقدس، حرم امام حسین علیہ السلام بند ہو چکا ہے اور مساجد اکثر جو ہے بند ہو چکی ہیں، اور مجالس وغیرہ بھی پھر اسی نظر و نہاد، مجالس بھی اسی میں آ جائیں گی۔ جس جگہ بھی یہ صورتحال ہے وہاں تمام اجتماعات جو ہے ممنوع ہیں۔ اس کے بعد کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے، چونکہ یہ مسئلہ کہ توحید کیا ہے اور توسل کیا ہے یہ فقہا سے پوچھنا چاہیے۔ کسی صحافی کو حق نہیں ہے اس میں رائے دے، کسی خطیب کو حق نہیں ہے کہ اس میں رائے دے، کسی فیس بک پہ جو ہے کسی رائٹر اور بلاگر کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے دے۔ لیکن اس کو تھوڑا سا سمجھنا کیسے ہے کہ یہ توسل کے منافی کیوں نہیں؟ اچھا قبلہ، یہاں پر ایک چیز ہمیں یہ دیکھنی پڑے گی کہ بعض نادان یہ کہتے ہیں کہ یہ سب بند کر دینا یا حرم پہ جو پابندی لگائی ہے یہ بند کیوں کر دیا ہے کہ ان لوگوں کے عقیدے کمزور ہو چکے ہیں، اور اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور بعض نادان ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اس طرح کی جو سوالات اٹھتے ہیں کہ ان کے عقیدے کمزور ہو چکے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے یہ چیز بند کر دی گئی ہے۔ جی، میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اب اس چیز کو کیسے ہم دیکھیں کہ کیا مساجد میں نہ جانا ان حالات میں، یا حرم امیر المومنین یا دوسرے ائمہ علیہم السلام یا خانہ کعبہ کا جو ہے مقام وہاں پر نہ جانا، کیا یہ توسل کے منافی ہے، توکل بر خدا کے منافی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ توسل کیا ہے، بالکل عقیدہ توحید کیا ہے۔ توحید کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح سے پروردگار کی ذات حکم دیتی جائے ویسے کرتے چلو۔ بے شک اگر اس کی ذات کہیں پر آپ کو جان کا نذرانہ پیش کرنے کا حکم دے تو وہاں جان دینا توحید ہے۔ بالکل جہاں پر جان بچانا آپ پر واجب قرار دے وہاں اپنی جان کو بچانا واجب، یہ واجب ہے اور یہی توحید ہے۔ بالکل مثال دوں کہ عام نارمل حالات ہیں تو مسجد میں جانا یہ توحید ہے، بالکل باجماعت نماز پڑھنا توحید ہے۔ لیکن اگر فرض کریں آج وہاں مسجد میں سانپ ہے اور معلوم ہے کہ اگر سانپ کو پہلے نہ مارا گیا تو سانپ ہمیں ڈس لے گا، یقین، وہاں اللہ کا حکم یہ ہے کہ پہلے سانپ کو مارو اور بعد میں باجماعت نماز پڑھو۔ اگر آپ لوگوں نے جان بوجھ کر ایسا کام کیا کہ نماز شروع کر دی اور اللہ نہ کرے سانپ نے کسی کو ڈس لیا تو یہ توحید کے منافی ہے۔
آپ نے جان بوجھ کر اپنی جان کو جو ہے وہ ضائع کیا ہے۔ صحیح صحیح۔ اسی طرح مثلا ائمہ علیہ السلام سے توسل کا معنی کیا ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں، بالکل، ان کی تعلیمات کی پیروی کریں، اس کے بعد ہماری اگر کوئی مشکل ہے ہم ان سے توسل کریں۔ صحیح۔ مثلا میں 3 مثالیں دیتا ہوں توسل کی۔ پہلی مثال کہ ایک آدمی علاج کر رہا ہے لیکن صحت یاب نہیں ہو رہا، آئیں ائمہ علیہ بیت السلام سے توسل کریں، بالکل، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نجات دے گا۔ دوسری مثال، ایک بندہ روزی کمانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے لیکن پھر بھی اس کی مشکلات دور نہیں ہو رہی، آئیں اللہ سے مانگیں، ائمہ علیہ السلام کے ساتھ توسل کریں، اللہ آپ کو کی روزی میں برکت دے گا۔ تیسری مثال اس کی کہ ایک طالب علم اسٹوڈنٹ مثلا دن رات محنت کر رہا ہے پڑھائی پر، بالکل، لیکن پھر بھی ڈر رہا ہے کہ کہیں ناکام ہو جاؤں، تو آئے محنت کرے اور پھر اللہ سے دعا مانگے، ائمہ اہل بیت السلام سے توسل کرے۔ بالکل، یہ ہے توسل کا مورد۔ اس کے اپوزٹ 3 مثالیں دیتا ہوں کہ جو توسل کا مورد نہیں ہے، وہ غلط ہے، اصلاً وہ توسل کا مورد نہیں ہے۔ کہ ایک آدمی کاروبار نہیں کرتا، فارغ بیٹھا ہے لیکن توسل کر رہا ہے، اس توسل سے منع کیا گیا، یہ توسل نہیں ہے، اصلاً غلط عقیدہ ہے، غلط تصور ہے اسلام کا۔ صحیح۔ دوسری مثال، ایک بندہ علاج نہیں کر رہا بلکہ بیماری کے مخالف چیزیں جو بیماری کو بڑھاتی ہیں وہ کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں تو توسل کر رہا ہوں، یہ توسل نہیں ہے۔ بالکل، اسٹوڈنٹ محنت نہیں کر رہا، سویا ہوا ہے دن رات، لیکن مولا علی علیہ السلام پر مجھے بھروسہ ہے، یہ توسل کا مورد نہیں ہے۔ بالکل، لہٰذا اگر عام دن ہیں، آپ حرم امیر المومنین میں کسی حرم میں آ رہے ہیں، توسل کریں، لیکن اگر صورتحال یہ بن جائے کہ ایک ایسا وائرس جس طرح کورونا کا وائرس پھیل چکا ہے اور معلوم نہیں ہوتا کہ کس آدمی کو لگا ہوا ہے، بالکل، اور ایک آدمی سے دوسرے کی طرف منتقل ہو رہا ہے، تو یہاں اللہ بھی کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول بھی فرماتا ہے، خود مولا علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ پھر یہاں اجتماع سے بچو، کہیں بھی جمع نہ ہو۔ بالکل، اب کوئی آدمی وہاں جا کر اجتماع کرتا ہے باوجود اس کے کہ خطرہ ہے ایک دوسرے کو وائرس لگنے کا، یہ تو تعلیمات کے منافی جا رہا ہے، اللہ، یہ تو ان کے قول کی مخالفت کر کے جا رہا ہے، تو صحیح، کیسا توسل ہے؟ بالکل، آج اگر کوئی توسل کرتا ہے، آپ نے دوسرا سوال یہ بھی کیا کہ آج توسل کیسے کرے۔ آج اگر حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ہم اجتماع نہیں کر سکتے، اگر کسی ملک میں یہ حالات ہوں، تو آج کا توسل یہ ہے کہ میں گھر بیٹھ کر مولا علی علیہ السلام کی زیارت کروں، کربلا کی زیارت کروں، اس تڑپ سے کروں کہ مولا اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کے قدموں میں وہاں پہنچ کر آپ کی زیارت کرتا، لیکن حالات ایسے ہیں، میرا یہیں سے میرا سلام قبول کیجیے، تو اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا صحیح، وہاں جا کر زیارت کرنے کا ہے۔ توحید کیا ہے؟ اللہ، گھر بیٹھ کر اپنے دعا کا، اپنی نماز کا، تاکیبات کا بندوبست کرے، صحیح، اس کو اتنا ہی ثواب مل جائے گا جتنا ایک باجماعت نماز پڑھنے کا ہے۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اگر کوئی آج کل اعتراض کر رہا ہے اس بات پر جو فقہا نے فتویٰ دیا ہے، تو اس کے پاس اسلام کا صحیح تصور نہیں ہے، یہ ان لوگوں والا ذہن ہے۔ 2 مثالیں سناتا ہوں۔ ایک آدمی نے اپنا اونٹ مسجد نبی کے باہر چھوڑ دیا اور مسجد کے اندر چلا گیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تیرے پاس اونٹ تھا، تو اس کو کہاں کیا؟ کہا اللہ پر توکل کرتے ہوئے میں نے چھوڑ دیا ہے۔ کہا نہیں، جاؤ، یہ توکل نہیں ہے، جاؤ اس اونٹ کا ایک گھٹنا باندھو اور پھر اللہ پر توکل کر کے چھوڑ کر۔ صحیح۔ دوسری مثال، مولا علی علیہ السلام ایک دیوار جو کہ گرنے کے قریب تھی، بہت جلدی سے اٹھے وہاں سے، تو ایک آدمی نے جو اسی طرح کے تصور کا مالک تھا، کہا یا علی اتفر من قضاء اللہ، تجھ جیسا اللہ پر توکل کرنے والا اللہ کی قضا سے بھاگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو مولا نے کہ جو حقیقی اسلام کے وارث تھے، اسلام کا پورا علم رکھنے والے تھے، فرمایا نعم افر من قضاء اللہ الی قدرہ، علی کو اسلام کے بارے میں، توحید کے بارے میں نہ بتاؤ، علی سے پوچھو توحید کیا ہوتی ہے، میں اللہ کی قضا سے اللہ کی قدر کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جو میری تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ میں اس گرنے والی دیوار سے دور ہو جاؤں، بے شک، باقی اللہ نے کیا لکھا ہے
حتمی فیصلہ کیا کیا ہے وہ میرا کام نہیں ہے. صحیح. تو لہٰذا چاہیے ہمیں کہ ہم دیکھیں ہماری تکلیف کیا ہے. ہماری تکلیف اب یہ ہے کہ ہم اجتماعات سے گریز کریں، کہیں پر بھی اجتماع نہ کریں، باقی اس کا انجام اللہ پر چھوڑیں.